الجزا۔ میں پھر ایک بار خواتین سے گزارش کروں گا، یہ دینی مجلس ہے، اگر تھوڑا بیٹھ جائے، گھبرائے نہ۔ شادیوں میں تو پوری رات جاگ جاتی ہیں، اگر ہلدی کا فنکشن ہو تو بھی جاگ جائیں، گھبرائے نہ۔ یہ دین اللہ اور قرآن کی باتیں سن کے اگر گھبراہٹ ہو رہی ہو تو ایمان کا ایک تقاضا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جائے تو آپ کے ایمان میں تازگی آ جانی چاہیے، نیند بھی نہیں آنی چاہیے، اس لیے تھوڑا صبر کریں۔ میں آپ کے سامنے پہلے مقرر کو حاضر کرنے جا رہا ہوں اور اس شعر کے ساتھ حاضر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کے سب سے پہلے مقرر جو آپ کے سامنے آنے والے ہیں، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ زبیر سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ تاروں کی چلمنوں سے کوئی جھانکتا بھی ہو، اس کائنات میں کوئی منظر نیا بھی ہو، اتنی سیاہ رات میں کس کو صدائیں دو، ایسا چراغ دے جو کبھی بولتا بھی ہو۔ شعر کے ساتھ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ زبیر سلفی استاد جامعہ سلفیہ بنارس کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام، جلسہ گاہ میں موجود ہمارے بڑے بزرگ اور محترم حضرات، نوجوانان اسلام اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کی تعریف بجا لانی چاہیے، کیونکہ تمام قسم کی تعریفات کا وہی مستحق ہے۔
نیز یہ کہ اس لیے بھی اس کا اس موقع پہ زیادہ سے زیادہ شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ رب العزت کی توفیق ہی سے اس جلسے یا اس پروگرام کا انعقاد ممکن ہوا، کیونکہ بندہ نیکی کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، برائیوں سے بچنے کی کوشش تو کرتا ہے، نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اور برائیوں سے بچنا بھی بندے کے لیے ممکن نہیں جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب مؤذن اذان کے کلمات دہراتا ہے، اذان کے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کلمات کا جواب دیتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں۔ لیکن جب مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائی، ایک بڑا عظیم الشان کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معنی اور مفہوم اس ٹکڑے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مؤذن صدا لگانے والا بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اے اللہ، میں شیطان کے وسوسے اور اس کے بھٹکاوے میں اور اس کے بہکاوے میں مبتلا ہوں، دنیاوی مشغولیت اور کاروبار اور دنیا کی چیزوں میں مبتلا ہوں۔ مسجد کی جانب جانا ہے، کامیابی کی جانب جانا ہے، ہدایت کی جانب جانا ہے۔ اے اللہ، نہ تو میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ ہی میرے اندر برائیوں سے بچنے کی طاقت ہے الا باللہ، مگر یہ کہ اللہ تیری ہی وجہ سے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک تالیف ہے الوابل الصیب من الکلم الطیب، اس کے اندر انہوں نے علامہ ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہوئے ایک اثر نقل کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنا لی، جب یہ کائنات بن گئی، اللہ رب العزت یعنی وہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت جب اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا، جس کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ رب العزت کے عرش میں مستوی ہونے کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ کوئی چھوٹا موٹا عقیدہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان بہت سارے ہمارے جو جماعت اہل حدیث کے بھی ایسے مسلمان ہیں، نوجوان ہیں، جو ایک مکالمہ یہاں پر پیش کیا گیا آخر میں، جسے دیکھ کر ہنسی بھی آئی، لیکن حقیقت کا ادراک بھی ہوا کہ ہاں کچھ مبالغہ اس میں ہو سکتا ہے، لیکن واقعی میں اسکول و کالج میں پڑھنے والے طلباء جو اپنی پوری عمر صرف اور صرف انہی اداروں کے اندر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، پرائمری 1 2 3 سے لے کر کے نہ جانے کون کون سی تعلیم حاصل کرتے ہیں، عقیدے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے، اپنے آپ کو اہل حدیث گھرانے کا فرد کہنے کے باوجود بھی بہت ساری بنیادی چیزوں میں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ وہی ہے جو ان بچوں نے بیان کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کرتے ہوئے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول، اللہ رب العزت اپنے عرش میں مستوی ہے، مستوی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے نہیں پتا، ایمان اس پر رکھنا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات نہیں کیے کہ اللہ رب العزت عرش پہ کیسے مستوی ہے۔ یہ کتنا بڑا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر موجود ہے۔ آج اصلاح معاشرہ کی بھی کچھ گفتگو ہوگی، کیونکہ کل سے لے کر کے آج تک اس بارہ کی سرزمین کے کئی نوجوان ملے اور کئی لوگوں نے فون پہ رابطہ کیا، اور ہر آدمی اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بےتاب نظر آیا، بے چین نظر آیا۔ مولانا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ کمی ہے، ذرا اس کو بھی بیان کر دے۔ مولانا، یہ بھی کمی ہے، ذرا اس کو بھی بیان کر دے۔ یہ بھی کمی ہے، ذرا اس کو بھی بیان کر دے۔ آپ کے اس سرزمین پہ، آپ کے اس شہر میں، آپ کی اس بستی میں قدم رکھتے، اسٹیشن سے اترتے، کمرے میں جا کر کھانا کھاتے، چائے پانی ناشتہ کرتے ہوئے نہ جانے کتنے معاشرے کے ایسے مسائل جو ہمارے یہاں آپ کے یہاں موجود ہیں، جن کے اصلاح کی ضرورت ہے، وہ ہمارے کانوں میں ڈالی گئی کہ مولانا اس کی بھی اصلاح کر دے۔
ذہن تو خلجان کا شکار ہو گیا کہ کیا بولوں کیا نہ بولوں، لیکن خوشی بھی ہوئی کہ نوجوانوں میں کس قدر تڑپ ہے، لگن ہے، وہ اپنے معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایک ایک کمی ایک ایک برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تڑپ اور یہ لگن اللہ کی قسم اگر ہم نوجوانوں کے اندر اسی طرح سے برقرار رہے انشاءاللہ انقلاب آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ان کا ایک شعار ذکر کیا جاتا ہے، وہ کہا کرتے تھے اَيُنْقَذُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اگر دین میں کمی کر دی جائے، دین میں کمی بیشی کر دی جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ شریعت کا کوئی حصہ پامال ہو رہا ہو اور ابو بکر کی ذات موجود ہو، میں زندہ رہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک اسپرٹ ہے الحمدللہ جو یہاں کے نوجوانوں میں مجھے محسوس ہوا۔ تو یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ کے عرش پہ موجود ہونے کا عقیدہ، ایک لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائی جاتی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، لونڈی ہے، داسی جسے کہا جاتا ہے ہندی میں۔ سماج اور معاشرے کے اندر اس کی کوئی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی برائی ہے، ہمارے کلمہ پڑھنے والے افراد میں ایسے مسلک اور ایسے عقیدے کے حامل لوگ بھی موجود ہیں کہ نکاح کی مجلس میں نوشے کو کہا جاتا ہے نکاح پڑھانے سے پہلے کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ میرا اپنا ایک ساتھی کسی زمانے میں اسکول و کالج میں ساتھ میں پڑھا کرتا تھا، اللہ نے اس کو توفیق دی، عصری علوم کے ساتھ اس نے دین کی کتابیں بھی مطالعہ کی، اس کو اپنا دین بہت حد تک سمجھ میں آیا۔ ہم لوگوں کی کوششیں جس قدر ہو سکی ہم لوگوں نے کی، نکاح کی مجلس میں اس کو کہا کہ کلمہ پڑھو، اس نے کہا کیوں پڑھو؟ اور لمبی لمبی دستار اور ٹوپی والے حضرات تھے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، نام لینا مناسب نہیں ہے، کہا کیوں پڑھوں؟ کہا کلمہ پڑھنا ہے نکاح سے پہلے۔ کہا میرے مسلمان ہونے کا ٹیسٹ لے رہے ہو؟ اتنا سارا پنڈال لگا کر رکھا ہے، بتی ہے، قمقمے ہے، بجلی ہے، مہمان ہیں، انواع و اقسام کے کھانے پکا کے رکھے ہو، جس سے شادی ہونی ہے اس کی تیاری چل رہی ہے، اس کو مہندی اٹھانا نہ جانے کن رسموں سے گزارا جا رہا ہے، ایک مجمع اکٹھا ہے، اور میرے مسلمان ہونے پہ تمہیں شبہ ہے؟ کلمہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، نکاح کرانا ہے کرو، کلمہ نہیں پڑھنے والا، میں مسلمان ہوں، تبھی تو تم نے اتنا مجمع اکٹھا کیا، اور اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو پھر بیکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لونڈی لائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہا کہ یہ چیز سناؤ وہ سناؤ، ابھی ہمارے یہاں پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ بھی عجیب و غریب علم ہے، حدیثوں کے بہت سارے مکاتب کے اندر بھی بچوں کو رٹایا جاتا ہے، پہلا کلمہ یہ، دوسرا کلمہ یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس اللہ کی بندی نے کہا کہ اللہ رب العزت آسمانوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ مومنہ اس کو آزاد کر دو، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ اپنے آسمان، اپنے عرش، یعنی کہ آسمانوں کے اوپر 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اس پر پانی ہے 500 سال کی مسافت پہ، پھر کرسی ہے، پھر عرش ہے، اس کی تفصیل حدیث کی تو موجود ہے، اللہ رب العزت سے موجود ہے، اللہ مستوی ہے اپنے عرش پہ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جب اللہ رب العزت اپنے عرش پہ مستوی ہوا تو فرشتوں کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ، فرشتوں نے کہا کہ اللہ ایک تو تیرا عرش، اوپر سے تیری جلالت قدر، تیری ذات، ہم کہاں سے اٹھائے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ پڑھو تمہیں قدرت حاصل ہو جائے گی۔ میرے بھائی بہت ہی عظیم الشان کلمہ ہے، لہذا اس مجلس کے انعقاد کے موقع پہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی مدد اور توفیق سے ہی اس جلسے کا انعقاد ممکن ہوا، آپ یہاں پر آئے، ہمیں بھی دعوت دی گئی، اپنے مدرسے کی مشغولیات کے باوجود یہاں پر اللہ رب العزت کی توفیق سے آنا مقصود، مطلب آنا ممکن ہوا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ معزز سامعین،
جیسا کہ میں نے کہا کہ چند نوجوانوں کا یہ مطالبہ ہوا کہ مولانا شیخ اسلام نوجوانان اسلام سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے۔ نوجوانوں کو اپنی گفتگو کی ابتدا میں یہیں سے کرتا ہوں کہ قوم و ملت کا سرمایہ، سب سے قیمتی سرمایہ نوجوان ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ ہم اور آپ سب بچپن سے سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ علماء نے عمر کے دورانیے کو ذکر کیا ہے، کہا کہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ طفولیت یعنی کہ بچپنا، پیدائش سے لے کر کے 14 سال کی عمر تک کو عہد طفولیت، بچپنے کا زمانہ کہتے ہیں۔ 15 سال سے لے کر کے 40 سال تک کا زمانہ شباب کا دور کہلاتا ہے، جوانی کا دور کہلاتا ہے، اور 41 سال سے لے کر کے 50 سال تک کی عمر جو ہے طفولت یعنی کہ ادھیڑ عمری کا وہ زمانہ ہوتا ہے، اور پھر 51 سے لے کر کے وفات تک شیخوخہ یعنی کہ بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے ہیں، 40 سال کی عمر ہے، آپ کو بھی شباب کہا جائے گا، نوجوان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی مردوں میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کے عمر کو لوگوں نے شمار کر کے ذکر کیا ہے 38 سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 30 سال کے قریب بھی عمر نہ پہنچی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے ہیں، یعنی کہ یہ جو نوجوان تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ، آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد اس پہ لبیک کہا، اور دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کے لیے سب کچھ اپنا تج دیا۔ میرے بھائی یہ نوجوان، اور آپ پائیں گے کہ جو بزرگ حضرات تھے، جو شیوخ تھے، جو بوڑھے تھے، ان میں سے ایمان لانے والے بہت کم ہوئے اور بہت بعد میں ہوئے، اور سب سے زیادہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو پکڑنا، ماں وجدنا علیہ آبانا، کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو جس طریقے پر پایا ہم اسی پر گامزن رہیں گے، اس کا نعرہ لگانے والے زیادہ تر بوڑھے افراد ہی تھے۔ یہ نوجوان، جوانی کی جب بات کی جائے، نوجوان یا نوجوانان اسلام سے مسلمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ ایک ایسا موضوع ہے کہ آدمی اس کو مستقل پوری عمر بولتا رہے، شاید اس کا اختتام نہ ہو، لیکن چند چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ جوانی کی عمر کہاں سے کہاں تک ہے؟ عربی زبان کے اعتبار سے علماء نے جو چیز بیان کی، اس کے ساتھ آج دور جدید میں جو آپ جانتے ہیں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے جوانی کی جو عمر مقرر کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ the age between the 25th and the 15 years، یعنی کہ 25 سے 15 سال کے عمر کی یہ درمیان کا جو عمر ہے اس کو جوانی کہتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جو ورلڈ پاپولیشن اسٹیٹسٹکس ہے، یعنی جو آنکڑے بنائے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کی آبادی کا 50% حصہ 25 سال سے کم عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ اور جہاں تک رہی بات ہمارے ملک کی، ہمارے اس دیش کی، تو اس کو کہا جاتا ہے کنٹری آف یوتھ، نوجوانوں کا ملک۔ واقعی میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو نوجوان ہوتے ہیں میرے بھائی، تو نوجوانی قوتوں، صلاحیتوں، امنگوں اور جفاکشی اور اولو العزمی کا نام ہے۔ ایک نوجوان اپنے اندر بڑا حوصلہ رکھتا ہے۔ یہ نوجوان کسی بھی قوم، کسی بھی ملک اور کسی بھی ملت کے عروج و زوال، اس کے فتح و شکست، اس کی ترقی اور تنزلی کے ضامن ہوا کرتے۔ اگر یہ نوجوان اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک معاشرے
کتنے اقسام کے علوم ہے وہ پڑھا کرتا ہے، سوشل سائنس ہے، اسٹڈیز ہے، نہ جانے کیا ہے اس کے کورسز ہوا کرتے ہیں، 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، 1 سال کا کیپسول کورس، الگ الگ انداز کے کورس، لیکن کیوں؟ تاکہ ان کے ذریعے وہ ان چیزوں کو سیکھ لے۔ میرے بھائی مسلمان خاص طور پر اہل حدیث نوجوان اللہ کے نزدیک عذر پیش نہیں کر سکتا، کیوں؟ ہمارے ہاں خطبہ بھی ہماری زبان میں ہوا کرتا ہے، امام ہفتے کے اندر میں 4 دن خطبہ دیتا ہے، دین کی مختلف باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اگر آپ نے 60 سال کی عمر میں اگر 40 سال بھی پابندی کے ساتھ اگر جمعے کی نماز آپ نے پڑھی، 1 سال کے اندر کتنے جمعے آئیں گے؟ مہینے میں 4، 12 چوکے 48، مان لیجئے 8 جمعے سفر میں کسی وجہ سے آپ کے چھوٹ گئے، 40 جمعہ آپ نے پڑھا 1 سال میں، 40 سال تک اگر آپ نے جمعہ پڑھی، 60 سال کی عمر میں چلو 20 سال تک آپ کو توفیق نہیں ہوئی، کچھ بھی ہوا، کم از کم بھی آپ 40 کو 40 سے ضرب دے دیں اور سوچیں کہ کتنا جمعہ آپ نے پڑھا، دین کی اتنی باتیں آپ نے سیکھ لی۔ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا کوئی عذر چلنے والا نہیں، اللہ رب العزت یہ سوال کرے گا کہ تو نے جو دین سیکھا اس پہ کس قدر عمل کیا۔ میرے بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے، ہم نوجوانان اسلام کو یہ چاہیے کہ شریعت اسلامیہ ہم سے جس بات کا تقاضا کرتی ہے ہم اس کو سمجھیں۔ ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے، ایک نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ اکبر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر انہیں پیچھے لیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اے غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات کی تلقین کر رہا ہوں، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک۔ کتنی بڑی بات، ایک نوجوان کو اللہ کے رسول تعلیم دے رہے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حقوق کی، اللہ کے احکام کی پاسداری کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے احکامات کی پیروی کر، اس کے حقوق کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کر تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نوجوان ہے، ابھی جوانی کی عمر میں قدم رکھنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تعلیم دے رہے ہیں جب تم مانگ اللہ سے مانگ، مدد طلب کر، اللہ سے مدد طلب کر۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَعْلَمْ، جان لو ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اے بچے، اے نوجوان، یہ جان لے ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، یہ پوری کی پوری امت، اس دنیا کے تمام لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں، تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، وَلَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنی تیری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر یہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک بشیء، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی کتبہ اللہ علیک، کہ جتنا اللہ نے تیرے اوپر مقدر کر رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ ایک نوجوان اسلام اس سے تقاضا کر رہا ہے کہ نوجوانوں، تم اللہ رب العزت کے دین کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی مداہنت کے شکار نہ بنو، جو بات حق ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرو۔ آج سے 1 سال پہلے آپ کی اس شہر میں یہاں پر آنا ہوا، لوگوں نے کہا کہ آج بھی ہماری یہاں مساجد تو اہل حدیثوں کی بہت ساری ہیں، لیکن اس امت کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں مسلمانوں کے یہاں جمعے کے دن خطبے سے محروم ہے، دین سیکھنے سے محروم ہے۔ نوجوانوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم عورتوں کو اپنی مسجدوں میں لایا جائے گا۔ آج میں جس علاقے سے آپ کے آیا ہوں، بہار کی ایک سرزمین پہ چند لوگ اہل حدیث،
ایک مسجد انہوں نے تعمیر کی، بہت مشکل سے اس مسجد کی تعمیر پر کیس کر کے اس مسجد کو پھر قبضے میں لے لیا گیا، پھر دوسری زمین ان لوگوں نے خریدی، رجسٹرڈ کروا کر کے پھر ایک حدیث مسجد بنوائی۔ نماز پڑھنے والے محلے کے اندر 10 سے 12 15 لوگ، ان نوجوانوں کا عزم دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں دین سے محروم کیوں رہیں گی؟ تمام تر مخالفتوں کے باوجود ان لوگوں نے اپنے گھروں کی عورتوں کو لے جا کر کے مسجد کے اوپر انتظام کر کے یا مسجد کے حصے میں پردہ لگا کر کے ان کے جمعے کا انتظام کیا۔ الحمدللہ آج عورتیں اپنا دین سیکھ رہی ہیں۔ ارے مائیں، بچوں کی وہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے جہاں سے وہ دین سیکھا کرتی ہیں، وہ بچے اور بچیاں ماں کی گود سے ہی دین سیکھتے ہیں۔ ہم نے انہیں جمعے کے خطبے سے محروم کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتنے کے سبب ایک قانون بنایا تھا، کچھ مسئلہ ہوا تھا، کہا کہ عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی، قانون تو بن گیا۔ آپ کی بیوی مسجد جانے لگی، کہا مسجد جا رہی ہو، میرا حکم نہیں سنا؟ کہا کہ تم سے بڑی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، میں ان کے زمانے میں جاتی تھی، تمہاری بات کیوں مانوں گی؟ اور وہ خاموش ہو گئے۔ عورتوں کو میرے بھائی مسجدوں میں جانے سے نہ روکیں، کیونکہ دین سیکھنا ان کا بھی حق بنتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا چھوٹے سے صحابی کو، نوجوان ہے، اذا سألت فسل اللہ، اگر تو مانگ رہا ہے تو اللہ سے مانگ۔ آج ایک بات اور بھی مجھے یہ کہنی ہے کہ رمضان المبارک کا موقع آ رہا ہے، قدر کی رات ہوتی ہے، رمضان کی راتیں ہیں، اس میں ہم کثرت سے دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے بھائی، حلال و حرام کا بھی اگر ہم خیال کریں، پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ اذا سألت فسل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کر، لیکن مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ ہم یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے بڑی دعائیں کی لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مانگنے کا طریقہ میرے بھائی، قرآن و سنت کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں، مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دعا کر رہے ہیں کیا؟ اللہم انی اسألک، اللہ تبارک و تعالیٰ میں سے سوال کرتا ہوں، بانی اشہد انک انت اللہ، یہ وسیلہ بناتے ہوئے تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو احد ہے، صمد ہے، نہ تو نے کسی کو جنا ہے، نہ تو کسی کے ذریعے جنا گیا ہے، نہ تو کسی کا باپ ہے، نہ تو کسی کا بیٹا ہے۔ جب اس کلمے کے ذریعے اس نے دعا مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جب اس کے الفاظ پڑے، آپ نے کہا کہ اس نے ایسے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ اگر اس کے ذریعے یہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائی، مصائب و مشکلات و پریشانی کا ہم شکار ہوتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ آپ کتب سنن کے اندر اس روایت پر غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، آپ ہجرت کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، راستے میں ایک ظالم و جابر بادشاہ، وہ جب اسے خبر لگتی ہے کہ کوئی حسین و جمیل بیوی ہے یا کوئی عورت جا رہی ہے، وہ اس کے ساتھ دسترازی کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر کے جا رہے ہیں، بادشاہ کو خبر لگی، سارہ کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، دسترازی کی کوشش کی، برائی کا ارادہ کیا۔ احادیث کے الفاظ بخاری تک میں روایت موجود ہے، حضرت سارہ نے کیا کیا؟ وضو کیا، کھڑی ہوئی، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک، اے اللہ تبارک و تعالی اگر میں تیرے اوپر ایمان لائی، وآمنت برسولک، تیرے رسولوں کے اوپر ایمان لائی ہوں، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، اور میں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے سوائے اپنے شوہر کے، اے اللہ اگر صرف تیرے لیے کی ہے فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، اے اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کر۔ احادیث کے الفاظ ہے، وہ بادشاہ جب حضرت سارہ کے قریب گیا، اس کے اوپر ایک کپی طاری ہو گئی، وہ لرزنے لگا، مرگی کی بیماری کی طرح چھٹپٹانے لگا، ایسا لگتا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ حضرت سارہ دعا کرتی ہیں، اے اللہ مرنا نہیں چاہیے، میں نے اس کی موت کی دعا نہیں کی ہے، اگر یہ مر گیا تو اس کے
فوج کے اور اس کے خاندان کے لوگ مجھے پریشان کریں گے، بس اس کی اصلاح مقصود ہے، پھر وہ درست ہو جاتا ہے، پھر برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ حضرت سارہ پھر دعا کرتی ہے، کہتی ہے اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک و حسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر۔ پھر دعا کرتی ہے، پھر اس کی وہی حالت ہو جاتی ہے، پھر دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ مرنا نہیں ہے اس کو، پھر وہ درست ہو جاتا ہے، پھر دسترازی کرتا ہے، پھر یہ واقعہ ہوتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو ہدیہ اور تحفے کے طور پر دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ دعا مانگنی ہے اللہ سے، لیکن مصیبت و پریشانی ہو ہم وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا طلب کریں۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس سے، ام عائشہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی ٹینشن ہو، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہم انی عبدک، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن عمتک تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے قبضے میں، ماضی فی حکمک میرے اوپر تیرا ہی فیصلہ جاری ہوتا ہے، عدل فی قضاؤک تو میرے بارے میں جو فیصلہ کر دے وہ حق پر مبنی ہے، عدل فی قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم ہوا لک۔ اللہ اکبر، یہ دعا ہمیں وسیلے کی تعلیم دیتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے دعا کے اندر وسیلہ اختیار کرے۔ وسیلہ کون؟ جو جائز وسیلہ ہے۔ وہ واقعہ موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ 3 لوگ غار کے اندر پھنس جاتے ہیں، تینوں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بناتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے۔ یہ دعا سکھائی اللہ کے رسول نے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم ہوا لک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ان تمام پاک ناموں کے ذریعے، ان تمام پاک ناموں کے وسیلے سے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک جو تو نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ کا نام ہم اور آپ نہیں رکھ سکتے، اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے، اللہ کا نام ایشور نہیں ہے، اللہ کا نام یہ اور وہ نہیں ہے۔ الہاد فی الاسماء میں سے ہے اللہ کا نام اپنی طرف سے رکھنا۔ آپ کے باپ نے آپ کے پیدائش میں آپ کا نام رکھا، معاشرے نے اس کو قبول کیا، ہر ایرا غیرہ ہر تیسرا آدمی آپ کا کوئی نام رکھے آپ قبول کریں گے؟ اللہ وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے جو پیارے نام ہیں اللہ کو انہی سے پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، یہ کہ اے اللہ تبارک و تعالی اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا تیرے اس نام کے ذریعے میں دعا کر رہا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے اگر ان اسماء میں سے کسی کو سکھایا ہے میں اس کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اگر تو نے اپنے غیب کے اندر میں اپنے اس نام کو پوشیدہ رکھا ہے، اے اللہ اس کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وصدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اے اللہ تبارک و تعالی ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے میرے سینے کا بہار بنا دے، وربیع قلبی ونور بصری میرے نگاہوں کا نور بنا دے، ربیع قلبی و نور بصری و صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی، اور اس قرآن کو میرے غم اور میرے حزن اور میری پریشانی کے چلے جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس نماز کے بعد یہ دعا جب کرے گا سارا ٹینشن ختم، اللہ اس کے ذہن کو بالکل پرسکون کر دے گا۔ آج ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، برین ہیمریج کا پرابلم ہے، برین کا ہیمریج پایا جا رہا ہے ٹینشن کی وجہ سے۔ کتنی بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، لیکن ہم کس سے محروم ہیں میرے بھائی؟ دعا کرنی ہے، ہمیں سیکھنا ہوگا، علماء سے رجوع کرنا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بھی خرابی ہے، نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں اس تعلق سے، وہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر مختلف علماء کرام کی تقریریں سنتے ہیں، گوگل پہ جا کر کے سرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ہماری مسجد کے اندر کوئی سعودی جامعہ کا فارغ ہے، کوئی ہندوستان کے بڑے جامعات کا فارغ ہے، امام ہے، مولوی ہے، اگر
اگر کوئی بات بیان کرتا ہے ہم اس کی بات کو درخور اتنا نہیں سمجھتے، ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں، جا کر کے سرچ کر کے وہاں سے اپنا دین سیکھتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، سیکھے، لیکن علماء کے رابطے میں رہے۔ اگر علماء کے رابطے میں نہیں رہیں گے میرے بھائی گمراہ ہو جائیں گے، دین کو صحیح طریقے سے آپ سمجھ نہیں سکیں گے۔ علماء کے قریب رہیں، علماء سے رابطے میں رہے۔ میرے بھائی آج میں مسلم نوجوانوں سے ایک چیز سے اور بھی مخاطب ہوں، اور مزید یہ کہ ان کے والدین سے اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ جو تم میں سے شادی کی قدرت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ اللہ اکبر! آج 4-5 بچے ہیں ایک باپ کے، کوئی 24 سال کا، کوئی 30 سال کا، 35 سال کا، 36-38 سال کا، شادی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ بچہ پڑھ رہا ہے، کیریئر بنا رہا ہے۔ یہ کیریئر کا جو بھوت سوار ہے لوگوں پر، اس کو کہتے ہیں بلائنڈ کیریئرنس، یعنی کیریئر کے پیچھے اس طریقے سے وہ اندھا ہو چکا ہے کہ علم کی بڑی بڑی ڈگریاں لیتا ہے، ڈاکٹرنگ، انجینئرنگ اور نہ جانے کیسی اور بڑے بڑے پوسٹ پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق، حسن عمل سے دور دور تک اس کا تعلق نہیں۔ سماج و معاشرے کے افراد کو دور کی بات، جس فلیٹ اور جس گھر میں وہ رہتا ہے اسے اگل بغل والے کی خبر نہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، اپنی گردن کو مت اکڑا۔ وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، سعیر کے معنی لغت کے اندر یہ بھی ہے، اونٹ جو ہوتا ہے نا، اونٹ، اس کو یہ بیماری ہوتی ہے، صاد عین را، سعیرن کی بیماری۔ جب اونٹ کی گردن میں یہ بیماری ہوتی ہے تو علماء لغت نے لکھا ہے کہ اونٹ اپنی گردن کو دائیں اور بائیں حرکت نہیں دے سکتا، وہ بالکل سیدھ میں دیکھتا ہے۔ آج کا نوجوان کیریئر کے نشے میں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور پیسہ کمانا ہے، بڑے سے بڑے ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جاب کرنی ہے، اس کے پاس اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اگل بغل والوں کے لیے وہ بالکل اپنی ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہے اور اس کا نعرہ ہوتا ہے، اس کا شعار ہوتا ہے، اپنا کام ہے جنگ بنتا اور بھاڑ میں جائے جنتا۔ یہ نوجوانوں کا شعار ہے۔ میرے بھائی صرف اور صرف آگے دیکھنا، دائیں بائیں منتفق نہ ہونا، کسی کے اوپر توجہ نہ دینا، یہ تو اس بیمار اونٹ کی علامت ہے کہ جس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ بالکل سیدھے دیکھتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو سدھاریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں، اور یہ جو کیریئر کا نشہ ہے، اور خاص طور پر ہمارے بچوں کے جو گارجین ہیں، بچوں کی عمر ہو گئی، شادی نہیں کر رہے۔ ایک ساتھی ہے، 4 بھائی ہیں اس کے، 4 بھائی جامعہ کے سلفیہ کے، ابھی چند دنوں سے، چند سالوں سے استاذ بھی بنے، نئے فارغ۔ کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے 3 بھائی اور ہیں، ان کی شادی جب تک نہیں ہوگی میری نہیں ہوگی، ان کی عمریں 30-35 پار کر گئی، میں لگتا ہے میں بھی 40 سال میں جا کے شادی کروں گا۔ میرے بھائی یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اگر نوجوان، وہ تو عالم دین ہے، لیکن ہر جگہ کیریئر بنانے کے لیے نوجوان اپنے نفسات کی خواہشات کی تکمیل کے لیے موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ، یہاں وہاں منہ مارتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی چیزوں پہ اپنی توجہ دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ان نوجوانوں کے گارجین سے مخاطب ہیں؟ ان کی تمام برائیاں اور ان کے جو جرائم ہیں، غلط چیزوں کی طرف جو رائج ہو رہے ہیں، مائل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شادی جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، نگاہوں کو پست رکھنے والی ہے۔ اصل چیز کو ہمارے والدین توجہ نہیں دیتے، وہ بچہ جو برائی کے اندر مشغول ہوگا اس کا پورا گناہ اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ آپ خود غور کریں۔ اور دوسری چیز، نوجوانوں کو بھی جب کہا جاتا ہے کہ شادی کر لو تو کہتے ہیں ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں، ابھی بہت پیسہ کمانا ہے، ابھی ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا ہے، ابھی تو میں نادار ہوں۔ اللہ اکبر! قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو تم میں سے یتیم ہے، نادار ہے، فَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے بغیر شادی شدہ ہے، بے نکاح ہے، تمہارے لونڈی، تمہارے غلام، تم ان کی شادی کر دو۔ اگر وہ فقیر ہے، یُغْنِیہُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، مجھے اس نادار اور فقیر شخص پہ افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ کے اس فرمان پر بھروسہ کر کے شادی کر کے غنی کیوں نہیں ہو جاتا۔ تو میرے بھائی، معاشرے
کی جو اصلاح ہے وہ ہم نوجوانوں کے اوپر ہے، اور یہ جو چند بکھری ہوئی باتیں ہیں اگر آپ اس کو سمیٹ کر کے اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے گا۔ اور نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ نوجوان جو ایک بات میں ذکر کر رہا تھا اس کو مکمل کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ دعا کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ہی سے دعا مانگو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ دعا کے کچھ آداب ضمن ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ دعا کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ گر گرا کر کے الہا کے ساتھ گریازاری کے ساتھ دعا کی جائے۔ ایک واقعہ پیش کروں گا بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں رسول بنایا، نبی بنایا۔ بدر کا موقع ہے، سامنے 313 صحابہ اور ادھر سینکڑوں کا لشکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ مومنین، جبرائیل اور ملائکہ، اللہ رب العزت سب آپ کے مددگار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جانب دیکھتے ہیں، صحابہ آپ کو اپنی مدد و تائید و نصرت کی مطلب کہ وہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن لمبا واقعہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذکور ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبل الکعبہ، الفاظ ہے آپ کعبے کا رخ کرتے ہیں، رفع یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، فجعل یحتف رب، اور اپنے رب سے گریازاری کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تم نے وعدہ کیا اسے پورا کر دے، اے اللہ جو تیرا وعدہ ہے اسے پورا کر دے، اللہم ان تہلک ہذہ الاصابہ، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگوں کی جماعت اگر ہلاک ہو گئی پھر تیری اس زمین میں کبھی تیری پرستش نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، بار بار گڑ گرا رہے ہیں، روتے روتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک سڑک کر کے زمین پر گر گئی، آپ کے چہرے سے زار و قطار آنسو گر رہا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، پیچھے سے آپ کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کفاک مناشدتک ربک فإنہ سینجز لک ما وعدک، اے اللہ کے رسول اتنی گریہ زاری کافی ہے، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کر کے رہے گا۔ اس واقعے کے پیچھے ہمارا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں، گڑ گرا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کتنے لمبے عرصے تک کتنا وقفہ گزر گیا، کتنے منٹ اور کتنا سیکنڈ گزر گیا، ہاتھ اٹھا کے دعا کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم اگر دعا بھی کرتے ہیں ایک فارملٹی کے طور پر اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا ہم نے کبھی اس انداز سے دعا کی؟ اپنے دعاؤں کے اندر رب العالمین کو گڑ گرا کر کے پکارا ہے؟ اگر ہماری یہ کیفیت دعاؤں کے وقت نہیں ہوتی تو پھر رب العالمین سے گلہ اور شکوہ کیسا کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نوجوانوں کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، اس معاشرے کی اصلاح میں ایک واضح کردار ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ لیکن ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ کس حدیث کا ٹکڑا ہے؟ فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ پہلا آپ نے ذکر کیا امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امام، اور دوسرا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ رب العزت کی عبادت میں پل بڑھ کر کے جوان ہوا ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے شرح کے اندر میں واضح طور پر شاب نشا فی عبادت اللہ، شاب کے اندر مرد بھی داخل ہے اور اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، وہ بھی حیوان ناطق ہے، عورتیں بھی داخل ہیں، وہ مرد عورت، وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اللہ رب العزت کی عبادت پل بڑھ کر کے جوان ہوئے، وہ عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ نوجوان بنیں جو اللہ رب العزت کی عبادت میں پل بڑھ کر کے جوان ہوں، اپنی زندگی کو درست کاموں میں صرف کریں، کیونکہ اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایک نوجوان جو کہ اسلام کی کمان اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، استقامت کے ساتھ وہ اپنے دین کے اوپر ڈٹا رہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کتنی اہم بات کہ یہ پوری کی پوری دنیا، یہ پوری کی پوری کائنات اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، لم یضروک بشیء،
تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا ہی جتنا تیری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ جب تقدیر لکھ دی گئی، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، تو ایک بندہ مومن کو اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ میں کوئی خاندانی اہل حدیث نہیں ہوں، بڑے ہی مشقتوں کے بعد کسی کی تبلیغ پہ پھر مطالعہ کر کے اہل حدیث ہوا، لیکن جب اس سے پہلے بھی پچھلے سال میں نے ذکر کیا تھا غالباً، لیکن جب اہل حدیثوں کی مجلسوں میں آیا تو بڑا ہی افسوس ہوا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اہل حدیثوں کے پاس تمام روشنی کی کرنیں موجود ہیں، لیکن افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ جن کے پاس چراغوں میں تیل نہیں بلکہ کچھ اور ہے، وہ تبلیغ کے نام پر اپنے چراغ کو مصنوعی تیل سے جلا کر کے گھوم رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس خالص کتاب و سنت کا صاف و شفاف تیل موجود ہے، لیکن ہم اپنے چراغ کو بجھائے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کو کہتے ہیں رفع یدین کرو، آمین کرو، ہم مذاق اڑاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں مانتے، ایسے کہتے ہیں ویسے کہتے ہیں، اور ہم اہل حدیث، اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، اگر ہم نے اپنے آباء و اجداد کی کہیں پر کسی مسئلے میں اگر اندھی تکلیف کی ہوئی ہے، ہم بھی میرے بھائی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بڑے بڑے علماء کرام ہمارے علاقے میں اگر آئے تقریر کرے، کہتے ہیں ارے تم ہی اب جانتے ہو، اس سے پہلے کے لوگ کیا جاہل تھے، ارے دھوپ میں بال سفید کر دیا، آپ ہی اب جانتے ہیں۔ میرے بھائی یہ جاہلوں والا جواب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے گریز کریں، دلیل اور حق کی اتباع کریں۔ اگر ایک بچہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ اگر کوئی بات بیان کرے، اور اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف نام نہاد اہل حدیث، قلمی اہل حدیث نہ بنائے، بلکہ صحیح اور سچا اور اللہ کے رسول کے دین کو پھیلانے والا عامل اور باعمل اہل حدیث بننے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔